جی تو یہ کچھ آج گفتگو ہوئی ہے. ڈاکٹر شہباز گل صاحب وزیر اعظم چلے گئے, بہت اچھا کیا, داد رسی بھی کی ان کی وہاں پر, اور ظاہر ایک بڑا پرانا مسئلہ ہے, اس کو تو بہت مضبوط طریقے سے بڑے ہی اچھی حکمت عملی کے ساتھ ٹیکل کرنا پڑے گا, کیونکہ خدا نہ خواستہ خاکم بدن کوئی اور مستقبل میں ایسے واقعات ہوئے تو اس کی اپنی ریپرکشنز ہوگی. لیکن انہوں نے کہا کہ جو کل جس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی تھی, آپ بھی اس کے اوپر ٹویٹ کر کے وضاحت بھی دے رہے تھے, بات کر رہے تھے, مجھے یہ بتائیے گا, انہوں نے کہا کہ یہ جو میں نے لفظ استعمال کیا تھا بلیک میلنگ کا, یہ پی ڈی ایم کے لیے استعمال کیا تھا, پی ڈی ایم ان کو بلیک میل کر رہی تھی کہ آپ یہاں لازمی آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے, سب سے پہلے تو جب بھی کسی شخص کا نام لیا جاتا ہے, ہم اسے مینجمنٹ کی زبان میں پوزیشننگ کہتے ہیں. آپ کو اگر میں مرسیڈیز کا نام لوں تو آپ کے ذہن میں اس کا ایک خاص خیال آئے گا, جیو ٹی وی لوں تو اس کا خاص خیال آئے گا, پاکستان لوں تو خاص خیال آئے گا, یو کے لوں تو خاص خیال آئے گا. پوزیشننگ ہوتی ہے ہر شخص کی, ہر ادارے کی, اور اس کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, ہسٹری ہوتی ہے, وہ اس کی لوگوں کے مائنڈ میں پوزیشننگ ہوتی ہے. جب بھی عمران خان کا نام لیا جاتا ہے تو ایک تو ایز اے پولیٹیشین, اور اس کے علاوہ ان کی غریبوں کے لیے درد, کینسر ہاسپٹل, غریبوں کے لیے آواز بننا, بھلے وہ ڈرون اٹیکس ہوں, بھلے اور کسی جگہ پہ غریبوں پہ ظلم ہو, ایسے لوگوں پہ ظلم ہو جن کی آواز نہ ہو, ان کی آواز بننا, یہ عمران خان کی پوزیشننگ ہے. یہ اب کی نہیں ہے, یہ پچھلے 25-30 سال کا ان کا سرمایہ ہے کہ عمران خان جو ہے, عبدالستار ایدھی اور عمران خان, دو ایسی قدور شخصیت ہیں پاکستان میں جن کو بے سہارا, غریب یا ایسے پسے ہوئے طبقات جن کی کوئی نہیں سنتا, ان کے ساتھ جو کھڑے ہوتے ہیں, ان کا جو دکھ درد کرتے ہیں. اب جب یہ سانحہ ہوا, جیسے ہر پاکستانی کی طرح آپ کو تکلیف ہے, مجھے تکلیف ہے, آف کورس پرائم منسٹر جو کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ان کا ایک ٹریک ریکرڈ ہے, ان کو بہت زیادہ تکلیف اس بات کی. لیکن اس کے ساتھ ہی اس پہ پولیٹکس بھی ہوئی آپ کے سامنے. وہاں پر پولیٹیشین بھی گئے, وہاں پر جنہوں نے لاہور میں کہا کہ ہم پولیٹکس نہیں کریں گے, اور جن کا ٹریک ریکرڈ اپنا یہ تھا کہ جنہوں نے سچویشن روم میں بیٹھ کے وزیر اعلیٰ آفس میں لوگوں کو مروایا, ماڈل ٹاؤن کے اندر عورتوں کے منہ میں گولیاں ماری, اور پھر یہی بی بی لاہور میں تھی, اور یہی بی بی اور ان کے والد جو ہیں وہ ان کو ایک دفعہ بھی نہیں ملے. ان کی اپنی ایک بہو تھی عائشہ احد, ان کو جس طریقے سے پولیس نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے تھا, ان کی داد رسی یہ لوگ نہیں کر سکے. اور یہ لاہور میں کہہ رہی ہیں کہ پولیٹکس نہیں ہوگی, اور جب یہ وہاں پہنچتی ہیں تو تمام پولیٹیکل بیانات دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے عبد الخالق ہزارہ کی سٹیٹمنٹ سنی ہوگی, جنہوں نے ہم جو کہہ رہے تھے اس کو چھوڑ دیں سائٹ پہ. عبد الخالق ہزارہ جو ہزارہ ڈیموکریٹک الائنس, انہوں نے کہا سیاست ہو رہی ہے, انہوں نے کہا سیاست ہو رہی. جو لواحقین تھے وہ 3 تھے, 7 لواحقین جو تھے وہ لوگ افغانستان تھے, ہمارے بھائی ہیں, ان کا بھی ہمیں اتنا ہی تکلیف ہے, وہ وہاں لے کے جانا چاہتے ہیں میتیں دفنانے کے لیے. 3 لواحقین یہاں کے تھے, وہ بھی دفنانا چاہتے تھے, ہمارے وزراء بھی یہی بتا رہے تھے, عبد الخالق ہزارہ بھی یہی بتا رہے تھے, اور آج ثابت بھی ہوا. بیچ میں لوگ تھے جو حالات خراب کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کر رہے تھے. ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھ کر, اور ریپرکشنز دیکھ کر, آنے والا وقت دیکھ کر, عمران خان ایز اے پرسن, آپ انہیں جب مرضی جہاں مرضی لے جائیں, وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں. وہ یہاں پناہ گاہ جاتے ہیں, ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, تو انہیں کوئٹہ میں جانے سے کیا مسئلہ ہے. لیکن ایز اے پرائم منسٹر انہوں نے وہاں پر سیکیورٹی کی بھی بریفنگ لینی ہے, انہوں نے اس کے دور ملکی جو اثرات ہیں وہ بھی لینے, اور پھر فیصلہ کرنا. اور آپ نے دیکھا کہ تدفین ہوئی جیسے پرائم منسٹر نے پرومس کیا تھا, اس کے اندر, اور اس میں وجہ صرف یہ تھی جو میں نے آپ کو کہا کہ جو اس میں نیشنل انٹرسٹ کی باتیں تھیں, جو اس میں ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ باتیں تھیں. میں بحث میں نہیں جانا چاہتا. آپ نے یہ کہہ دیا کہ ایز پرائم منسٹر وہ جو ہے یہ سمجھتے تھے کہ انہیں کب جانا چاہیے, ایز پرسن وہ کہیں پر بھی جا سکتے تھے. لیکن اب معاملہ کیونکہ اس سے آگے چلا گیا ہے نا, اور آج لیکن وزیر اعظم نے خود بھی کہہ دیا کہ بیسیکلی وہ پی ڈی ایم کی بات کر رہے تھے. بلیک میلنگ کی بات, جو بلیک میلرز ہیں ان کی بات ہو رہی. اس پر کیونکہ بہت بحث ہو چکی ہے. مریم صاحبہ نے کہا آپ لوگوں نے نہیں دفنانا جب تک وہ نہ آئے, وہ آئے گا, وہ ہر صورت آئے گا. تو یہ نبیل کبول صاحب پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ سے ایک دن پہلے بلاول بھٹو بھی یہ سٹیٹمنٹ دے چکے تھے کہ اس کو آنا پڑے گا, لائیں گے, آپ نہیں دفنائیں گے. مریم بھی کر چکی تھی. تو پرائم منسٹر کی جو اگلے دن سٹیٹمنٹ تھی وہ ان لوگوں کے لیے تھی جو لاشوں کی سیاست وہاں پہ کر رہے تھے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.